بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے میکانزم فار کیریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں جو نصاب بنانے کا طریقہ کار ہے وہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے کہ پلاننگ، منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے ہم نے اور کیوں سکھانا ہے، اس کے مطابق ہم اپنا جو ہے وہ نصاب بناتے ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو مضمون ہے، کیریکولم ہے، وہ پورے سال کے لیے بنا رہے ہیں یا 2 سال کے لیے بنا رہے ہیں۔ آگے ہے جی کنٹینٹ اینڈ میتھڈز۔ نصاب کو بناتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کیریکولم ہے اس میں کنٹینٹ کیسا ہوگا، یعنی کہ اس کا مواد کیسا ہوگا، کہ اگر ہم ایک میتھ ہے تو میتھ میں کون کون سے ٹاپکس ہوں گے اور کون کون سے یونٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور میتھڈ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ٹیچر نے کیسے اس میں پڑھانا ہے، کون کون سے میتھڈ یوز کر کے، کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کر کے وہ پڑھا سکتی ہیں۔ آگے ہے جی امپلیمنٹیشن۔ جب ہماری پلاننگ ہوگی کہ ہم نے کون کون سا نصاب بنانا ہے اور ٹیکسٹ بک میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، کون کون سا مواد ہوگا، اس کے بعد ٹیکسٹ بک بھی تشکیل دے دی جائے گی اور دین ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا نفاذ کرنا ہے۔ وہ جو بک ہے کسی کالج یا اسکول کو ہم نے دے دینی ہے کہ یہ آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس ایویلویشن اینڈ رپورٹنگ۔ جب اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے ایویلویشن کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ بنایا تھا، نصاب بنایا تھا، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ ہم یہ جو ایویلویشن ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم ایگزامینیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ ہم ڈیلی کی بیس پہ بھی ایویلویشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ کلاس میں، جس کو فارمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں، اور سمیٹیو ایویلویشن بھی اس کی کر سکتے ہیں۔ جب یہ ایویلویشن ہوگی اس کے بعد ہم اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ٹیکسٹ بک۔ ٹیکسٹ بک کیا ہوتی ہے؟ ٹیکسٹ بک از اے بک used as a standard source of information on a particular subject۔ ٹیکسٹ بک یا یہ جو درسی کتاب ہوتی ہے، درسی کتاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جو ہم اسکول میں، کالج یا یونیورسٹی کے کسی خاص مضمون کو سکھانے کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ اب اس ٹیکسٹ بک میں کیا کیا ہوتا ہے؟ چیپٹرز دیے جاتے ہیں، چیپٹر کے اندر یونٹ ہوتے ہیں، یونٹ کے اندر ہر ٹاپک ہوتا ہے، ٹاپک کی آگے ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ٹیکسٹ بک۔ اس کے علاوہ یہ ایک اسٹینڈرڈ سورس، یعنی کہ ایک معیاری ذریعہ ہوتی ہے کس چیز کا، جس سے اساتذہ یا جو طلبہ ہیں وہ سیکھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے ہماری ٹیکسٹ بک، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ بک کیا ہے؟ یہ ایک معیاری ذریعہ ہے جو کہ کسی خاص مضمون کو سیکھنے کے لیے، اس کی انفارمیشن لینے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی کریکٹرسٹک آف اے گڈ ٹیکسٹ بک۔ ایک اچھی جو معیاری کتاب ہوتی ہے اس کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ جو فرسٹ ہے وہ ہے جی کنفارمٹی ود دی آبجیکٹیوز آف کیریکولم، یعنی کہ نصاب کے مقاصد کے مطابق ہو جو کتاب ہم نے بنائی ہے۔ اب کتاب میں وہی چیزیں ہوں گی جو ہم نے نصاب کو طے کرتے وقت ہم نے اس کو طے تھا، جیسے کہ اگر مقصد ہے کہ بچوں کو ہم نے ماحولیاتی سکھانی ہے، یعنی کہ جو ماحول ہے، درخت، جانور، یہ ہمارے ماحول کے لیے اچھے ہیں، اگر ہم نے یہ والی چیزیں سکھانی ہے تو کتاب میں یہی چیزیں شامل ہوں گی۔ ہمیں آلودگی کے بارے میں بتایا جائے گا، درختوں کی اہمیت کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ آگے ہے جی ہارمنی ود نیشنل آئیڈیالوجی، قومی نظریے سے ہم آہنگ ہونا، یعنی کہ نیشنل آئیڈیالوجی، قومی نظریہ۔ اب کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی جو کہ ہمارے ملک یا قوم کے خلاف ہوگی، بلکہ یہ پاکستان کے نظریے کے مطابق ہوگی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آگے ہے جی لاجیکل آرگنائزیشن، یعنی کہ جو منظم ترتیب ہو وہ، ٹھیک ہے۔ مضامین اس ترتیب سے ہوں کہ ایک سبق دوسرے سے جڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ہر جو مضمون ہے وہ ایک دوسرے سے لنک کرتا ہوگا، جس کو جیسے ہم آسانی سے جیسے آپ بچوں کی بک لے لیں کہ کیا ہوگا کہ پہلے ہم پڑھیں گے اس کو، ہم الف پہ پڑھیں گے، حروف تہجی پڑھیں گے، پھر ہم الفاظ ان حروف تہجی کا جوڑ کر کے الفاظ بنائیں گے اور پھر ایک جملہ بن جائے گا۔ چیزیں ہر بک اس طرح ایک دوسرے سے لنک کرتی ہوں گی۔ آگے ہے جی کنفارمٹی ود دی کیپیبلٹیز آف دی لرنر، طالب علم کی ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ اب جو ہم نے ٹیکسٹ بک ترتیب دینی ہے نا، اس کی وہ کس طرح کی ہوگی؟ اب جو پرائمری کلاس کا بچہ اس کی ایبلٹی اور ہوتی ہے لرن کرنے کی، اور جو ایلیمنٹری ہے یا جو سیکنڈری ایجوکیشن کا بچہ ہے اس کی جو ایبلٹی ہیں وہ اور ہوں گی،
ٹھیک ہے، تو جو سلیبس ہے وہ بچی کی عمر اور سمجھ بوجھ کے مطابق ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے جی ان بیسڈ کنٹینٹ، یعنی کہ جو کنٹینٹ ہے وہ تو سب سے پاک ہو، یعنی کہ فیورٹزم نہ ہو، ان بائسڈ ہو، کسی قوم کے یا مذہب یا کسی علاقے کے خلاف اس میں بات نہ کی ہو. یعنی کہ اگر ہم پنجاب کا سلیبس الگ ہے اور جو کے پی کا یا جو سندھ کا ہے وہ سلیبس الگ ہے، فرق ہے علاقے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو اب پنجاب کے سلیبس میں یا کے پی کے خلاف یا سندھ کے خلاف کوئی بات نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، آگے ہے جو ہمارے پاس کمپریہنسو اینڈ سمپلسٹی. جو ہمارا سلیبس ہے نا وہ ایک جامع اور سادہ ہونا چاہیے، کمپریہنسو جامع ہونا چاہیے، جس میں مکمل معلومات ہوں مگر آسان زبان میں تاکہ ہم سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، کمپریہنسو ڈیٹیلز کے ساتھ چیزیں ہمیں بتا دی ہوں اور سمپلسٹی سادہ انداز میں، آسان الفاظ میں. ریئل لائف ایکسپیرینسز، جو عملی زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. ایسی مثالیں ہوں جو بچے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں، جیسے اسکول، بازار، ماں کی باتیں وغیرہ. اس طرح کی ریئل لائف کے ایگزامپل اس میں دی گئی ہوں. آگے ہے جی پریزنٹیشن آف دی کنٹینٹ، جو مواد ہے اس کی پریزنٹیشن، اس کو ہم نے اس کی پیشکش کیسے کرنی ہے. کتاب کی جو ہر لائن ہوتی ہے، جو اس کا ٹاپک ہوتی ہے، جو اس کا سیکوینس ہوتا ہے، وہ ایسا ہو کہ پڑھنے والا وہ بور نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو کہ بے ترتیب انداز ہو ہر ٹاپک کا، جو ٹاپک پہلے آنا تھا وہ اینڈ پہ دے دیا گیا ہو، جو چیپٹر فرسٹ پہ آنا تھا وہ اینڈ پہ دے دیا گیا ہو. ایسی چیزیں نہ ہوں. آگے ہے آبجیکٹیوٹی، مقاصد اس کے وہ کیا ہوتے ہیں. مواد حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے، پتہ لگا کہ اس میں کوئی بات نہ کی گئی ہو یا جھوٹی باتیں نہ کی ہوں، حقیقت پر مبنی ہو. ویژول مطلب کیا، اس میں تصویریں ہوں. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو ڈائیگرام کی مدد سے ہمیں سمجھا دیا جائے. جیسے کہ کیمسٹری ہے تو کیمسٹری میں ہمیں وہ ڈائیگرام بنا کے دے دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں کہ یہ ایسے ریئیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کو کہانیاں ہیں تو کہانیوں کا ایک ویژول بنا کے ڈائیگرام بنا کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ والا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ویژول کے ذریعے ہمیں سمجھایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کرائٹیریا فار دی سلیکشن آف بکس. جب ہم نے بکس کی سلیکشن کرنی ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے، تو ہمیں کون سے اصول ہے وہ اپنانے چاہیے یا اس میں کون سے اصول ہوتے ہیں. آگے اس کا فرسٹ ہے سگنیفیکنس ٹو این آرگنائزڈ فیلڈ آف نالج. علم کے کسی منظم شعبے سے اس کا تعلق ہو، جیسے کہ کتاب کسی باقاعدہ اور مفید علم سے تعلق رکھتی ہو، جیسے ریاضی، سائنس، تاریخ وغیرہ. ٹھیک ہے، ڈز دا سبجیکٹ میٹر اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف سروائیول. کیا جو ہماری کتاب ہے وہ وقت کے ساتھ اہم رہتا ہے. یعنی کہ اگر آج کے دور کے لیے کتاب بنائی گئی ہے تو یعنی کہ جو ہم نے سلیبس بنایا ہے وہ صرف آج کے دور کے لیے نہ ہو، وہ آئندہ دور کے لیے بھی اس کا استعمال ہو. تو کہتا ہے کہ جو ہم نے کتاب بنائی ہے، جو ہم نے نصاب بنایا ہے، کیا وہ آنے والے زمانے تک کے لیے وہ جامع رہے گا، کیا وہ آنے والے زمانے کے لیے وہ مفید ہوگا یا نہیں، وہ سروائیو کر سکے گا یا نہیں. آگے ہے جی یوٹیلٹی آف دی سبجیکٹ کنٹینٹ، یعنی کہ جو مفاد کی افادیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت، اس کے فوائد وہ کون سے ہوتے ہیں. کسی بھی مضمون کا میں جو مواد ہوتا ہے اس کی افادیت کیا ہوتی ہے. جو کتاب میں ہمیں دیا گیا علم ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو سکے، ایسا ہم کنٹینٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سائنس کی کتاب میں ہمیں بجلی کے بارے میں، پانی کے بارے میں یا انسانی جسم کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی کام آتا ہے. آگے جی انٹرسٹ اینڈ ایبیلٹی، دلچسپی اور قابلیت. کتاب ایسی ہو جو طالب علم کی عمر، ذہنی سطح اور دلچسپی کے مطابق ہو تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے اور بور نہ ہو. طالب علم کی انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی ذہنی جو ایبیلٹی ہے اس کی عمر کے مطابق ہو. گروتھ اینڈ ایبیلٹی آف آ ڈیموکریٹک سوسائٹی. جو کتاب ہے وہ جمہوری معاشرے کی ترقی میں مددگار ثابت ہو. کتابیں ایسی ہونی چاہیے جو طلباء کو برابری کا جو درس ہے، انصاف کا درس ہے، برداشت جیسی جو ویلیوز ہیں ان کا درس دیتی ہو، اس کا سبق پڑھاتی ہو. اب ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر کام کرنا، معاشرے میں مل جل کر کام کرنا، یہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک. تو کتابیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں، جب ہم کتابوں کا سلیکشن کر رہے ہوں تو ہم ایسی کتاب چوز کرنی چاہیے جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہو. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا. اسی کے ساتھ ہمارا جو 4 چیپٹر ہے وہ ختم ہوا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.